بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 14ویں پارے سے سورہ حجر سے۔ ابتدا میں اللہ کے کلام کی عظمت ہے اور پھر کفار کی حسرت کا تذکرہ ہے جو بغیر ایمان لائے اس دنیا سے چلے گئے، اور ایمان کی قدر و قیمت جب وہاں کی منڈی میں نظر آئے گی تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح حسرت کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان بھی بہت ساری نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن بس اوقات وہ غافل ہوتا ہے کہ اسلام ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پہ کتنا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کی منڈی میں تعلقات کا سکہ چلتا ہے، درہم دنانیر ڈالر پاؤنڈ کا سکہ چلتا ہے، کل کی منڈی میں صرف ایمان کے سکہ چلے گا، اور پھر اندازہ ہوگا یہ دولت کتنی بڑی ہے۔ خوش نصیب آدمی ہے جسے ایمان مل جائے اور پھر ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کفار کا تذکرہ فرمایا جو کفر کی حالت میں مارے حسرت کے کہیں گے کاش کے مسلمان ہوتے، لیکن وہ وقت نکل چکا ہے، وہ حسرت نری حسرت رہ جائے گی۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے جس کے اندر نجات اور فلاح کا مشن، فلاح کا دستور موجود ہے، پیغام موجود ہے، اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ تورات کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، سب چیزوں میں رد و بدل آ گیا۔ آج کوئی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے اور اپنی معانی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے، اور آپ کے معانی اور محفوظ کا تعلق نبی کی حدیث سے ہے۔ ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جو کہے قرآن محفوظ نہیں وہ بھی گمراہ ہے، جو کہے حدیث محفوظ نہیں وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا یہ پیغام قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کی یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں اپنا نام دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ حافظ ہے، حالانکہ اللہ خود حافظ ہے۔ اللہ اپنا نام اسے دے دیتا ہے، یہ حافظ ہے۔ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، جب قرآن اترا تھا نہ پریس موجود تھی، نہ کاغذ موجود تھا، نہ خطاط موجود تھے، نہ یہ تحریریں موجود تھیں، لیکن صدیاں گزر گئی، پتھروں پہ لکھا گیا اور لکڑیوں پہ لکھا گیا، سینوں میں محفوظ کیا گیا، لیکن آج مشرق مغرب شمال جنوب جائیے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ حفاظت اللہ نے لی ہے، اور اسی طرح اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت کی، جیسے مفسرین کہتے ہیں، جنہیں محدثین کہتے ہیں، جنہیں قاری کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی تفسیر اور اس کی معنی اور مفہوم بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے، ہر دور میں اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ تمہارے پہلے حالات سے بھی واقف ہے، بعد کے آنے والے حالات سے بھی واقف ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک چکنی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح ڈال دی، اور پھر اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ ملائکہ نے اسے سجدہ کیا تعظیمی، شیطان نے انکار کیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ اس نے عقل چلائی، کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر ہوتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے، اوپر والا نیچے کو کیسے سجدہ کرے؟ عقل پہ چلا، وہ بھول گیا تیری عقل کو بھی کس نے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی تو یہ ہے بھائی اللہ کی ماننا آ جائے۔
سب سے بڑی عقل مندی تو یہ ہے اپنے پیدا کرنے والی ذات کی ماننا آ جائے، یہی سب سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ اللہ نے راندہ درگاہ کیا اور اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی ایک وقت مقرر تک، قیامت تک، اور اس نے کہا تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ شیطان نے اغوا کیا، آدم کو بھی اغوا کیا، اس کی اولاد کو بھی اغوا کر رہا۔ دو قسم کے اغوا ہوتے ہیں، ایک جسمانی اغوا ہوتا ہے، جسمانی اغوا ہوتا ہے اور اس میں اغوا کرنے والے کو دنیا ظالم کہتی ہے، اور جسے اغوا کیا جاتا ہے اسے دنیا مظلوم کہتی ہے، جسمانی اغوا۔ لیکن ایک اغوا ہوتا ہے نظریات کا اور فکر کا اور سوچ کا۔ یہ اغوا اتنا خطرناک ہے کہ نہ اغوا کرنے والے کو دنیا ظالم کہتی ہے، نہ اغوا ہونے والے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں اغوا ہو گیا ہوں۔ تو آج بھی دنیا میں شیطانی قوتیں، جو شیطانی کرندے ہیں، وہ بڑی خیرخواہی کے انداز میں انسانوں کو اغوا کرتے ہیں، نظریات کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، لیکن نہ اغوا کار کو دنیا ظالم کہتی ہے اور نہ اغوا ہونے والے کو احساس ہے کہ میں اغوا ہو گیا ہوں۔ اور اغوا کار قوتیں خیرخواہ بن کے آتی ہیں، ہمدرد بن کے آتی ہیں، محسن بن کے آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہاں اللہ رب العزت نے اپنے مخلص بندوں کو شیطانی سازشوں سے، مکر و فریب سے محفوظ کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل جہنم کا تذکرہ ہے، ان کے لیے جہنم کے دروازے ہیں، جنت والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اس کے چشمے ہیں۔ جنتی جتنے ہوں گے وہ سب خالص آپس میں محبت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کہیں تھوڑی وہی قدورت بھی ہو گئی تو اللہ جنت میں جانے سے پہلے وہ صاف کر دیں گے۔ تو جس خوش نصیب کو اللہ صاف دل دے دینا اور اس کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تو سمجھو اس کے دل میں اللہ نے جنتیوں کی خوبی پیدا کی ہے، اس کے اندر جنت کی خوبی ہے۔ حضرت انس فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ نصیحت کی، اور نصیحت یوں کی کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا تو بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل، تو اے بیٹے انس پھر ایسا کر، تیری صبح شام ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض اور حسد نہ ہو۔ بیٹے اگر تو نے ایسا کر لیا تو میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، اگر تو نے ایسا کر لیا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جنتیوں کو صاف ستھرے دل کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے کریں گے، اور جو خوش نصیب اس دنیا میں صاف دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو سامنے ہے وہ اندر بھی ہے، جو ظاہر میں ہے وہ باطن بھی ہے، نفاق نہیں، کہتا کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن اندر حسد کینہ بغض بھرا ہوا ہوگا۔ لوگ محبتوں کا اظہار، بڑے لمبے چوڑے آپ تقریبات میں تحفے تحائف دیکھتے ہیں اور خوشیوں کے کلمات بھی سنتے ہیں، لیکن اندر حسد اور بڑھ رہا ہوتا ہے، کینہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے، بغض اور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جنتی ہوتے ہیں انہیں اللہ صاف دل نصیب فرماتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ فرشتہ آیا اور ان کے پاس بیٹی کی خوشخبری دے کے آیا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اگرچہ آپ کی بیوی بوڑھی ہے اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر قوم لوط کا ہلاکت کا تذکرہ، اصحاب حجر کی اور اس قوم کی بھی ہلاکت کا تذکرہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کیا۔ پھر سورہ فاتحہ کا تذکرہ، اور سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور بار بار مسلمان اسے اپنی نماز میں دہراتا ہے۔ قرآن اللہ کا بڑا انعام ہے، اور اس قرآن میں پھر سورہ فاتحہ مستقل اللہ کا انعام ہے۔ اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کسی کے پاس دنیا ہو تو اس کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حیرت سے دیکھیں اور رشک سے دیکھیں۔ ہاں فرمایا نظریں ہٹاؤ نہیں، اگر کوئی نیک لوگ مل جائے،
کوئی نیک لوگ مل جائیں ان سے نظریں ہٹاؤ نہیں، اور دنیا کی چمک دمک فرمایا اس کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ پھر فرمایا اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور ان کی باتوں سے آپ کے دل میں جو تکلیف آتی ہے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس سے آپ کے اندر کی تکلیف دور ہوگی اور آپ کو سکون اور ٹھنڈک ہو ملے گی۔ جب بھی دشمن کی دشمنیاں آدمی کو پریشان کریں تو فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرو تاکہ تمہارے اندر کا سکون آئے اور تمہیں اطمینان ملے۔ پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے، اللہ کا حکم عذاب کا آخرت کا بہت جلد آنے والا ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اس کے قدرت کے بہت سارے مظاہر آپ کے دائیں بائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین و آسمان کا اس نے نظام بنایا ہے، اور پھر اس زمین پر طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں جس میں تمہاری زندگی کا تحفظ اور بقا اور تمہاری زندگی کی ضروریات ہیں چھپائے ہیں، اور اس میں کچھ تم کھاتے ہو، کچھ اس کی کھالوں سے تم کپڑے بناتے ہو، کچھ پہ سواری اختیار کرتے ہو۔ زمین اور آسمان کا سارا نظام اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، وجود سے لے کر بقا اور زندگی تک اللہ کی تم یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر گننے پہ آؤ تو زمین کے ذرے بھی گن لو، اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن لو، اور آسمان نما چھت پر تم ستارے اور سیارے بھی گن لو، لیکن اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ڈھیر ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت اور موت کے وقت جو ان کی رسوائی ہے اور متکبرین کے لیے جہنم کی سزا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اہل ایمان کا بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن ان کا جانا بڑی خوشی اور بڑی فرحت کے ساتھ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں ہم نے رزق میں بعضوں کو زیادہ دیا، بعضوں کو تھوڑا دیا، یہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ شکر کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے۔ پھر فرمایا اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن مشرکین کے ہاں جب بیٹیاں آتی ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ بہت برا مناتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اسے زمین پہ زندہ درگور کر دیں یا ساری زندگی اس رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جس خوش نصیب کی بیٹیاں ہیں اسے اپنے نبی سے مناسبت بھی ہے، اس لیے کہ نبی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اور نبی نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام فرمایا، اور نبی نے اپنی بیٹیوں کو آگے دوسرے گھروں میں رخصت فرمایا، تو نبی کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جسے اللہ بیٹیاں دے اور پھر ان کی صحیح تربیت کرے اور صحیح جگہ اس کا رشتہ کرے، کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ انعام اللہ نے بیٹیوں پہ دیا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، فرمایا دیکھو نا اللہ کی قدرت، آپ دودھ نکالتے ہیں، بکری سے نکالتے ہیں، گائے سے نکالتے ہیں، بھینس سے نکالتے ہیں، اور اس کے اندر وہاں گوبر بھی موجود ہے اور خون بھی موجود ہے، لیکن جب تم دودھ نکالتے ہو تو صاف ستھرا نکلتا ہے، اور تم ذبح کر دو کہیں تمہیں اندر دودھ نظر نہیں آئے گا، تم ذبح کرو کہیں تمہیں دودھ نظر نہیں آئے گا، اور جب نکلتا ہے صاف ستھرا، نہ رنگت میں فرق ہے نہ ذائقے میں فرق ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور بتایا بھائی کوئی اللہ کی طرف چل تو پڑے اور چاہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں، اور واقعی چاہے تو اللہ کی مدد کو ساتھ لے لے، گندگی کے ماحول سے اللہ اسے صاف ستھرا کر کے نکال دے گا۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی بھی اللہ کی قدرت کا شکار ہے، کس انداز سے دور دراز پرواز کرتی ہے اور خوشبو پر بیٹھتی ہے، اور وہ پودوں پر جسے کہیں کہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور اس کا عطر اور اس کا خلاصہ اور نکال کے لے کے آتی ہے، نہ راستہ بھولتی ہے اور نہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک پورا نظام ہے، اور ایسا نظام ہے ایک مکھی ان کی ملکہ ہوتی ہے،
جس کا کام صرف بچے جننا ہوتی ہیں، ایک اس کی سیکورٹی ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے آنے والی مکھیوں کی رس اور آنے والی مکھیوں کو چیک کرے کوئی گندگی تو نہیں لے کے آئی، اگر لے کے آ جائے اسے قتل کر دیا جاتا، ایسی زبردست سیکورٹی ہوتی ہے۔ اور پھر جہاں پھول سے وہ رس نکال کے لے کے آتی ہے نشان لگا کے آتی ہے تاکہ دوسری مکھی کہیں یہاں آ کے وقت ضائع نہ کرے، یہاں سے رس نکالا جا چکا۔ یوں اللہ رب العزت چھوٹی سی مکھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، اپنی قدرت کا شکار بنایا ہے، اور اس رس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے صحت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے توانائی رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر قوت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور تم گھر بناتے ہو، اور گھر کا سب سے بڑا مقصد ہے دل کو اور جسم کو راحت ملے۔ گھر کا سب سے بڑا مقصد ہے دل کو اور جسم کو راحت اور سکون ملے، وہ گھر ہے۔ اور جس گھر میں سکون اور چین نہ رہے وہ گھر نہیں ہے، وہ تو آگ کی بھٹی ہے۔ اور میرے عزیزوں، سچ کہتا ہوں، جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نہ سکون رہتا ہے نہ محبت ہی رہتی۔ کوٹھی ہو یا جھونپڑی ہو، لیکن اس گھر میں اللہ کو راضی کر رہے ہوں، اللہ وہاں سکون بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، کوئی گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی نافرمانی ہوگی، نہ سکون رہے گا نہ محبتیں رہیں گی۔ اور اگر گھر جھونپڑی ہو یا کوٹھی ہو، بنگلہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اللہ کو راضی کیا جا رہا، اللہ سکون بھی دے دے گا، محبتیں بھی عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پیغام دیا، ہر ایک کی چاہت ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے ایک اچھی زندگی مل جائے، اچھی زندگی میں 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، محبت اور عزت کا ماحول مل جائے، دل کا سکون مل جائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ اسے عطا فرما دے دل اس پر مطمئن ہو جائے، یعنی قناعت ہو جائے، اندر سے شکر ہو جائے، یعنی حرص و ہوس کی آگ نہ رہے، جسے یہ ہے اچھی زندگی۔ محبت اور عزت کی زندگی مل جائے، دل کو سکون مل جائے، اور اللہ رب العزت جو عطا فرما دے اس پر اطمینان دے دے، قناعت دے دے، حرص و ہوس کی آگ نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے۔ اچھی زندگی فرما اگر تم چاہتے ہو تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ایمان اور ایمان کی زندگی، ایمان اور ایمان کی زندگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اتنی تاکید ہے اور اس کلام میں اتنا زور ہے کہ میرا وعدہ ہے اور میرا پیغام ہے، اور اس میں شک نہ کرنا، میں تمہیں اچھی زندگی نصیب فرماؤں، میں تمہیں اچھی زندگی عطا کروں گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی ایک جامع ترین آیت، جامع عبداللہ حضرت عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مسلمان خطباء جمعے کے دن عام طور پہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے۔ 3 چیزوں کی تلقین فرمائی، عدل سے کام لینا، یعنی انصاف سے کام لینا، اللہ کے حق میں بھی انصاف کرنا اور مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرنا، یہ کم از کم درجہ ہے، اس لیے کہ اگر انصاف نہیں ہوا تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ کا حق پورا کرے مخلوق کا حق ضائع کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ فرمایا عدل، یہ کم از کم درجہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کہ تیری زندگی میں اللہ اور مخلوق کے حق میں انصاف ہو۔ دوسری چیز فرمایا انصاف سے آگے بڑھو، احسان، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو، ایثار کرو، بھلا کرو، ہاں، اور اللہ کے حق میں اللہ کے فرائض سے بڑھ کر نوافل کا بھی اہتمام کرو، مستحبات کا بھی اہتمام کرو، آگے بڑھو، احسان کا آگے بڑھو۔ تیسری چیز خاص طور پہ، حالانکہ عدل میں اور احسان میں سب آ گئے، لیکن خاص طور پہ فرمایا رشتہ داروں کا خیال رکھو، صلہ رحمی کا خیال رکھو۔ دنیا پرستی کیا آئی ہے، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ گئے،
سارے رشتے پھوٹ گئے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص ہی نہ رہا، صرف خلوص رہ گیا ہے، صرف خلوص رہ گیا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور جگہ ہی نہیں رہی۔ کہاں مسلمان ہر مسلمان سے محبت کرنے والا اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی رکھنے والا، اور کہاں یہ نفس نفسی میں خود غرض ہو گیا ہے، ایسا خود غرض ہو گیا ہے کہ اسے اپنے کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور تین چیزوں سے روکا، بے حیائی سے روکا، اور منکرات اور گناہوں سے روکا، اور ظلم سے روکا، اس کا تذکرہ فرمایا جب تم عہد کرو اللہ سے یا مخلوق سے اسے پورا کرو، اس عورت کی طرح نہ ہو جو سوت سے دھاگا بناتی ہے، دن بھر دھاگا بناتی ہے، رات ہوتی ہے شام ہوتی ہے پھر اسے کاٹ کے ضائع کر دیتی ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم اپنی نیکیاں یوں ضائع نہ کرنا، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھانا، اور پھر فرمایا جو تم نے اللہ کے لیے دے دیا حقیقت میں وہی مال محفوظ ہو گیا، جو تمہارے پاس رہ گیا بس وہ تو رہ ہی گیا، اس لیے کہ اس پہ تو فنا آ جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے اور آخرت کی زندگی ہے اور اس کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، اور مثال یوں دی کہ ایک بستی تھی، بڑے امن سے رہتی تھی، اور وہاں اطمینان بھی بہت تھا اور معاشی تنگی بھی نہیں تھی، وہاں بڑی خوشحالی تھی، وہاں تجارت کے اور زراعت کے اور معاشی حالات بڑے سازگار تھے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے معاشی حالات سازگار تھے، اللہ بھی آسمان سے رحمتیں بھیج رہا تھا، زمین بھی اللہ کے خزانے اگل رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا، اس بستی والوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ میاں پھر کیا سزا دی؟ فرمایا پھر میں نے یہ سزا دی کہ انہیں میں نے زندگی دی، لیکن زندگی خوف زدہ والی دی، ان کی زندگی خوف زدہ ہو گئی، اور ان کی زندگی میں معاشی اور بھوک بڑھ گئی، معاش اور بھوک بڑھ گئی اور معاشی تنگی دے دی۔ فرمایا یہ سزا دی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بستی نہیں، ہر وہ بستی ہے جو اللہ کی ناشکری کرے گی اللہ اسے اطمینان چھین لے گا، اللہ اسے سکون چھین لے گا، اللہ رب العزت اسے جسے کہیں کہ اطمینان کا رزق اس سے محروم کر دے گا۔ ایک خوف ہے، دیکھو نا بس اوقات اچھے خاصے کھاتے پیتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے سری لنکا کے حالات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، دور دور کے خیالات اس کا آج بھی خراب کر رہے ہوتے، اس کا آج بھی خراب کر رہے ہوتے، آج کا سکون بھی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور سبحان اللہ ایمان کی اور شکر کی زندگی دے دے، اللہ رب العزت ساتھ اطمینان بھی دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو موحد اعظم ہیں، اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ لوگوں کے اللہ کی طرف بلائیں، اگرچہ اس بات کا اجازت ہے کوئی زیادتی کرے آپ اتنی زیادتی کریں، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ صبر کریں گے پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ یہ خوبیاں اور یہ صفات نصیب فرمائے، اور قدم قدم پہ اللہ اپنی مدد اور نصرت ہمیں نصیب فرمائے۔